اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نصر من اللہ والفتح قریب۔ عزیزان محترم، مسلمانان حسینی، اکثر ہمارے دوستان احباب جاننے والے ایک سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ہماری نظروں سے غائب ہیں، ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، اوجھل ہونے کے باوجود بھی ان کے وجود کا کوئی فائدہ ہے؟ ہم جواب اس طریقے سے دیتے ہیں، انبیاء ہوں یا ائمہ، جب سب کا تقرر خدا کی طرف سے ہوتا ہے، یہ خدا کی طرف سے نمائندے ہوتے ہیں، تو دین اور دنیا دونوں کے رہنما ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دین کے رہنما تو ہوتے ہیں اور دنیا کے رہنما نہیں ہوتے، یہ بھی نہیں کہ دنیا کے رہنما تو ہوتے ہیں لیکن دین کے رہنما نہیں ہوتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، دین کے بھی رہنما ہوتے ہیں اور دنیا کے بھی رہنما ہوتے ہیں۔ یہ کسی کی رعیت نہیں ہوتے۔ اگر کہیں دنیاوی ریاست اور حکومت پر کوئی دوسرے لوگ قابض ہو جائیں، جابر اور ظالم لوگ قابض ہو جائیں، تو اس سے ان کی نبی کی نبوت اور امام کی امامت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح یہ معصومین امام اور انبیاء اور رسول حاضر ہوں یا غائب ہوں، ہر حالت میں جو نبی ہوتا ہے نبی ہی رہتا ہے، جو امام ہوتا ہے امام ہی رہتا ہے، اور جو رسول ہوتا ہے رسول ہی رہتا ہے، اور ان کی شان نبوت اور امامت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور نہ ہی کوئی فرق آتا ہے۔ فقط یہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام غائب نہیں ہوئے، بلکہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی غائب ہوئے ہیں۔ حضرت کو خدائے مند متعال نے اپنی طرف بلا لیا، 7ویں آسمان پر ان کو اٹھا لیا، اور یہ انبیاء اور رسول اور امام جو ہوتے ہیں، چاہے ان کا بچپنا ہو، چاہے جوانی ہو، چاہے بڑھاپا ہو، ہر حالت میں نبی رہتا ہے، امام رہتا ہے، رسول رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، یہ بھی ہمارے امام جو ہیں، بچپنے میں بھی امام تھے، غیبت صغریٰ میں بھی امام تھے، اور غیبت کبریٰ جو ان کی اب چل رہی ہے اس وقت بھی امام ہیں۔ یہ تمام جو آج کل یا پہلے نعمات الہیہ تھیں، یہ خدائے مند متعال کے جو نمائندے تھے، ان کی وجہ سے یہ نعمات الہیہ خدا کی مخلوق کو ملتی رہی ہے، اور اب بھی خدائے مند متعال کے نمائندے کے وجود مبارک کی وجہ سے تمام عالم خدائی کے لیے رحمت اور نعمت ہیں، انسان ہو یا حیوان ہو، نباتات ہوں، جو کچھ اس خدائی میں خدا کی مخلوق ہے، تمام کے لیے رحمت اور نعمت بن کے آئے ہیں۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام نور رسول اللہ کے حامل ہیں، جس سے خطاب الہی ہوا تھا، لولا لما خلقتک الافلاک، یعنی تم نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ اگر یہ نہ ہو تو ساری دنیا ختم ہو جائے، اگر خدا کے نمائندے کا وجود نہ ہو تو پوری کائنات ختم ہو جائے۔
اسی لیے تو نور امام مبین موجود ہے اور ہر قسم کی نعمات عام ہیں۔ ان کے وجود مبارک کے صدقے میں تمام نعمات موجود ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں۔ اس امام حجت کے صدقے میں آسمان بارش برسا رہا ہے، زمین اناج دے رہی ہے، درخت پھل دے رہے ہیں، عقلوں میں سمجھنے کی قوت موجود ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی بصارت موجود ہے، کانوں میں سننے کے لیے سماعت موجود ہے، زبان میں بولنے کے لیے گویائی موجود ہے۔ یہ تمام نعمات الہیہ جو خدا نے عطا کی ہیں روئے زمین پر حجت خدا کے وجود کے صدقے میں مل رہی ہیں، جو رحمت للعالمین کے فرزند ہیں۔ دنیا باوجود ان بدکاریوں کے اور گناہوں کے جو آج کل گناہ ہو رہے ہیں، یہ کیوں نہیں عذاب آ رہا؟ اس قوم پر کیا وجہ ہے؟ جیسے پہلی امتیں مسخ ہو جاتی، کسی جانور کی شکل اختیار کر جاتی، کوئی نہ کوئی ان پر عذاب نازل ہو جاتا تھا۔ آج یہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو کیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ تو اس کا جواب جو ہے ہم قرآن کی ایک آیت سے لیتے ہیں، جس میں سورہ انفال خدائے من متعال اپنی لارائب اور بے عیب کتاب میں فرما رہا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ۔ اے رسول، جب تک تم ان میں موجود ہو خدا ان پر عذاب نہیں بھیجے گا اور نہ ہی ایسی حالت میں عذاب نازل فرمائے گا جب لوگ استغفار کرتے رہیں گے۔ پس اب نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں، نہ سب بندے معافی کے خواہ ہیں اور نہ ہی توبہ اور استغفار کر رہے ہیں۔ توبہ اور استغفار مثل نہ ہونے کے برابر ہے۔ پھر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا؟ اس لیے کہ عذاب نازل نہیں ہوتا کہ قائم مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، ہم نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، جو فرزند رسول ہیں، وارث رسول ہیں، جن کا فعل رسول ہے، جن کا وجود رسول ہے، جن کا نور رسول ہے۔ اسی نور مبارک کی وجہ سے دنیا باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سامعین کو تمام مشکلات سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی شیعیان علی ابن ابی طالب بس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو طول عمر دے اور ان کی عزت مال ناموس کی محافظت عطا فرمائے، اور تمام بیماریوں سے، اور یہ بالخصوص جو کرونا جیسی بیماری ہے اس سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔